السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، آپ کا اسلامک ایجوکیشن چینل میں ایک بار پھر استقبال ہے۔ ہماری جو ابھی پڑھائی چل رہی ہے وہ جوائنٹ لیٹر کی چل رہی ہے، یعنی دو حروف ایک ساتھ آتے ہیں یا تین حروف ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے ہم پہچانیں گے کہ کون سا حروف جس کا تلفظ کیا نکلے گا، کون سے حروف کا پروناؤنسیشن کیا ہوگا۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے گرین میں رو، جس کو ہم نے پہلے چیپٹر کے اندر بھی اس کو سیکھا تھا۔ سیکنڈ نمبر پر آئیے زا۔ رو اور زا کا جو بنیادی فرق ہے کہ رو کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور زا کے اوپر نقطہ ہے نا، تو اس سے پہچاننے میں آ جائے گا کہ رو اور زا کا فرق۔ تھرڈ پہ آئیے، یہاں پر ایک ہے ریڈ میں اور ایک ہے گرین۔ ریڈ میں تو ہم نے بہت سارے اوپر کے حروف میں دیکھا کہ دو نقطے اگر کسی حروف کے نیچے آتے ہیں تو اس کو یا پڑھا جائے گا، اور جو دوسرا ہے وہ ہے رو۔ تو پہلا ہے یا، دوسرا ہے رو۔ پھر آ جائیے تا۔ پہلا جو حروف ہے ریڈ میں تا، اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو پہچانا ہے کہ یہ ہے تا، اور دوسرا ہے زا، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو تا اور زا۔ سین، اس کو ہم نے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا تھا۔ پھر آ جائیے شین۔ شین کے اوپر تین نقطے ہیں تو اس سے پہچاننے میں آتا ہے کہ یہ شین ہے، اور سین پہ ایک بھی نقطہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیے سین۔ پہلا حروف ہے سین جو ریڈ کلر میں، اور دوسرا ہے لام۔ تو لام کو پہچاننا تو بہت آسان ہو رہا ہے کیونکہ لام کو ہم نے جو جیسے پہلے چیپٹر میں پڑھا ویسے ہی دکھ رہا ہے۔ پہچاننا ہے سین کو، سین اور لام۔ پھر شین اور لام۔ ریڈ کلر میں کیا ہے؟ شین، اس کے اوپر تین نقطے اگر آتے ہیں، اگر نقطے نہیں ہیں تو وہ سین ہو جائے گا، نقطے ہیں تو پھر اس کو شین پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ شین اور لام۔ صاد، گرین کلر میں، جس کو ہم نے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا تھا۔ اس کے بعد آ جائیے ضاد۔ صاد اور ضاد میں کیا فرق ہے؟ ایک نقطے کا، صاد پہ نقطہ نہیں آئے گا اور ضاد پہ نقطہ آئے گا۔ پھر ہے تو، فرسٹ چیپٹر میں اس کو بھی پہچان لیا تھا ہم نے۔ اس کے بعد ہے ضو۔ کیا فرق ہے دونوں میں، تو اور ضو میں؟ نقطے کا، تو پر نقطہ نہیں ہوگا، ضو پر نقطہ آئے گا۔ اب آ جائیے صاد۔ پہلا کیا ہے گرین کلر میں؟ صاد۔ دیکھیں ہم نے اوپر بھی صاد پڑھا تھا، ہم نے اوپر بھی صاد پڑھا تھا، لیکن جب یہ کسی حروف کے ساتھ مل کر آئے گا تو دیکھیے ایسا ہو جائے گا صاد۔ اور دوسرا ہے با۔ با تو ہم نے بہت مرتبہ بھی اوپر بھی پڑھا ہے نا، تو کیا یہ صاد اور با۔ اب آ جائیے تو اور با۔ کیا ہے گرین میں؟ تو ہم نے تو کو بھی کیا پڑھا، یہی لائن کے فرسٹ حروف میں ہم نے پڑھا نا تو، لیکن جب یہ آدھا آئے گا کسی حروف کے ساتھ مل کر تو اس طریقے سے آئے گا، اور با۔ اب آ جائیے ضاد اور الف۔ ضاد ہم نے اسی کے اوپر پڑھا ہے، ایگزیکٹلی اس کے اوپر ہم نے ضاد کو پڑھا ہے، لیکن جب یہ کسی حروف کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا، اور اس کے ساتھ میں ہے الف بلیک کلر میں۔ تو کیا یہ ضاد اور الف۔ اب آ جائیے ضو۔ تو ضو، تو پہلا حروف کیا ہے؟ ضو۔ ہم نے کہا پڑھا اسی کے اوپر والی لائن میں، ہاں یہ ہے کیا؟ ضو، لیکن یہ جب کسی حروف کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا ضو، اور دوسرا حروف کیا ہے بلیک میں؟ الف۔ عین، اس کو ہم نے پہلے چیپٹر میں بھی پڑھا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ غین۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ نقطے کا، عین پہ نقطہ نہیں آئے گا اور غین پہ نقطہ آئے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔
اب یہ ہے پہلا حروف کیا ہے عین، کیونکہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہے زا، تو کیا یہ عین اور زا. اس میں پہلا حروف کیا ہے غین، اس کے اوپر کیا ہے نقطہ. ہم نے اس کے اوپر والی لائن میں پڑھا ہے نا اس کو عین کے بعد میں گرین کلر میں. تو غین اور رو. اس کے بعد کیا ہے صاد اور عین. پہلا حروف کیا ہے صاد گرین کلر میں، اس کے بعد کیا ہے عین، اس کے ضاد. پہلا حروف کیا ہے ضاد. اچھا صاد اور ضاد میں کیا فرق ہے؟ ایک نقطے کا. نقطہ نہیں ہے تو صاد ہے، نقطہ ہے تو ضاد ہے. اور اس کے بعد کیا ہے غین، اسی کے اوپر ہم نے غین پڑھا ہے دیکھیے، تو اس کے اوپر بھی نقطہ ہے ضاد اور غین. اس کے بعد آ جائیے سب سے پہلا حروف بلیک میں با، بہت جگہ پڑھا ہے ہم نے. اس کے بعد کیا ہے، ہاں دیکھیے ہم نے اوپر بھی بلیک میں ہم آپ کو با بتا رہے ہیں. اس کے بعد کیا عین ریڈ کلر میں، دیکھیے یہاں پر بھی عین ہے، بلیک میں ہم نے پڑھا تھا تو یہاں بھی عین ہے. دوسرا کیا ہے دال. تو کیا ہے تینوں حروف با عین دال. اس کے بعد آ جائیے پہلا حروف تا، اوپر دو نقطے تو کیا ہو گیا یہ تا. دوسرا غین گرین، ہم نے اوپر ہی پڑھا ہے عین کے بعد پڑھا تھا ہم نے غین، ہے نا. تو یہ وہی غین ہے لیکن جب دو حروف کے بیچ میں آئے گا تو ایسے آئے گا. اس کے بعد کیا ہے زال، ہے نا. تو کیا تا غین زال. اب یہ کیا ہے، اس کو کیا پڑھیں گے بتاؤ؟ اس کو پڑھیں گے حمزہ، ہے نا. الف کے اوپر کیا ہے حمزہ. اس میں کیا ہے الف ہے بلیک میں اور ریڈ میں کیا ہے حمزہ، ہے نا. نیچے ہے الف، اوپر ہے حمزہ. تو کہیں پر بھی قرآن میں اس طریقے سے آئے گا، جیسے دیکھیے ابھی واو اور اوپر ہے حمزہ، نیچے ہے بلیک میں واو. تیسرے میں آ جائیے بلیک میں یا اوپر کیا ہے حمزہ. ایسے قرآن میں بہت جگہ پر جب حمزہ کو ساتھ میں ایڈ کرنا رہتا ہے تو حمزہ کسی بھی حروف کے اوپر آتا ہے، کیونکہ اس کو دو حروف کے بیچ میں ایڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کو جب لانا رہتا ہے تو وہ حروف کے اوپر آتا ہے، اور تین ہی حروف کے اوپر آئے گا قرآن میں کہیں پر بھی حمزہ آئے گا. یا پھر وہ الف کے اوپر آئے گا، دیکھیے الف کے اوپر آیا ہے حمزہ، یا پھر وہ واو کے اوپر آئے گا، یا پھر وہ یا کے اوپر آئے گا. حمزہ کہیں پر بھی قرآن میں بیچ میں آئے گا تو انہی تین حروف کے بیچ میں آئے گا، انہی تین حروف کے اوپر آئے گا. اب آ جائیے فا، ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا ہے، اس کو پہچاننا آسان ہے، ایک نقطہ، ہے نا. اب آ جائیے قوف، کیسے پہچانیں گے؟ دو نقطہ، فرسٹ چیپٹر میں پڑھا ہے، بہت ایزی ہے. اب آ جائیے واو، ہے نا، فرسٹ چیپٹر میں پڑھا ہے ہم نے جب انڈیویجول حروف پڑھے تھے ہم نے. اب یہاں پر دیکھیے دو حروف ہے، پہلا ہے قوف دو نقطے سے، ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے دیکھیے قوف، ہے نا. تو لیکن جب یہ حروف کے ساتھ مل کر آئے گا تو ایسے آئے گا قوف. قوف کے ساتھ کیا ہے واو، ہم نے پیچھے ہی پڑھا ہے ابھی واو، ہے نا. تو کیا یہ قوف اور واو. اب آ جائیے پہلا حروف فا، ریڈ میں کیا ہے فا. فا کو ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ اوپر ہی پڑھا ہے قوف سے پہلے فا. یہ دونوں فا ہے، جو بلیک میں بھی فا ہے اور یہ ریڈ میں بھی فا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے واو، کیا یہ فا اور واو، ٹھیک ہے. اب آ جائیے تین حروف، سب سے پہلے فا، ہے نا. اس کے بعد اوپر دیکھیے ہم نے اوپر فا کو پڑھا تھا. اب آ جائیے قوف، ہم نے قوف کو اوپر پڑھا ہے. اب تیسرا لام، لام کو پہچاننا تو بہت آسان ہے. تینوں حروف کیا بن رہے ہیں؟ فا قوف لام.
اب آ جائیے یہاں پر کیا ہے، پہلا حروف قوف کہاں پڑا؟ اوپر ہی پڑا ہے. اس کے بعد فا کہاں پڑا ہے؟ اوپر ہی پڑا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فا کے اوپر 1 نقطہ، قوف کے اوپر 2 نقطہ ہے نا. تو کیا ہے؟ قوف اور فا. تیسرا لام. لام کو پہچاننا بہت آسان ہے. 3 حروف کیا ہو رہے ہیں؟ قوف فا لام. دیکھیے یہاں پہ 2 حروف ہے. سب سے پہلے ہے یا. کیسے پہچانا ہم نے؟ یا کے نیچے 2 نقطے. اور دوسرا حروف بلیک میں فا. کیسے پہچانا؟ فا کے اوپر 1 نقطہ. تو کیا ہے یہ دونوں حروف؟ یا اور فا. اب آ جائیے میم. پہلے چیپٹر میں پڑھا ہے. اس کے بازو والا کیا ہے؟ یہ بھی میم. تو قرآن میں 2-3 قسم سے الگ الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. کہیں پر میم ایسے پہلے طور پہ لکھا جاتا ہے، کہیں پر میم ایسے لکھا جاتا ہے. تو ان دونوں میں سے، ان 2 طریقے سے کہیں پر بھی کوئی چیز آئے گی تو ہم اس کا پروناؤنسیشن، اس کا حروف کیسے نکالیں گے؟ اس کو کیا پڑھیں گے؟ میم. کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہ یہاں پر تو ایسے لکھا ہے. تو یہ دونوں کو پڑھنے کا طریقہ سیم ہے. کیا ہے؟ میم. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ پہلا حروف ہا ہے نا، ریڈ کلر میں. بازو میں کیا ہے؟ میم. یہ کیسا بنا ہوا میم ہے؟ جیسے پہلے ہم نے پڑھا یہ ایسا میم ہے نا. تو کیا یہ ہا اور میم. اب آ جائیے یہاں پر پہلا حروف کیا ہے؟ لام، ریڈ کلر میں. دوسرا کیا ہے؟ میم. یہ کیسا والا میم ہے؟ ایسا والا. لیکن دونوں کا پڑھنے کا طریقہ سیم. لام میم. اب یہ کیا ہے؟ تا. پہلا حروف کیا ہے؟ تا. اوپر 2 نقطے. بعد میں میم. کیسا والا میم ہے؟ سیکنڈ والا. تو کیا یہ تا میم. اب آ جائیے یہاں پہ 3 حروف ہے. پہلا کیا ہے؟ تا. اوپر 2 نقطے. اس کے بعد میم. جب میم بیچ میں آئے گا 2 حروف کے بیچ میں تو ایسا آئے گا. اور تیسرا حروف کیا ہے؟ پھر سے تا. 2 نقطے. کیا یہ تا میم تا. یہاں پر یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے نا. جو حروف کو ملا کے پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے سیکھا ہے کہ جب قرآن میں 2 حروف جوائنٹس لیٹر آتے ہیں تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ کون سا حروف ہے. تو یہاں پر ہم نے اس چیپٹر میں ہم نے اس کو سیکھا ہے. تو آپ سب لوگ گھر پہ قاعدے کے اندر اس کو پریکٹس کریں گے. تو اگر ہم نے اس کو اچھے سے سیکھ لیا کہ کون سا حروف کیا ہے اور اس کو پڑھا کیسے جائے گا تو ہمارے لیے آگے قرآن میں حروف کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی گھر پر نیا چیپٹر شروع ہونے سے پہلے اچھے سے پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.